اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ رب العزت زندہ کرے گا ان لوگوں کو جو قبروں میں جا چکے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی علم کے، ہدایت کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، غرور سے اپنی گردن کو اکڑائے ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم انہیں جہنم کے عذاب، آگ کا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، اور یہ اس وجہ سے ہوگا جو تم نے پہلے سے بھیج رکھا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جواب دیا تھا جو لوگ اس بات پر شک کرتے تھے کہ اللہ مرنے کے بعد لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کرتے تھے کہ اے لوگو، اس زندگی کی قیمت کو پہچان لو جو تمہیں اللہ نے یہ زندگی دی ہے، ایک وقت آئے گا کہ موت تمہارے پاس آ جائے گی اور تم کو اس دنیا سے منتقل ہونا پڑے گا، تمہاری روح تمہارے جسم کو چھوڑ دے گی اور پھر تم عالم قبر کی طرف، عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاؤ گے۔ وَبَيْنَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور قیامت تک کے لیے پھر ایک آڑ رکھ دی گئی ہے کہ وہ لوگ اس دنیا میں نہیں آ سکتے، اور جو دنیا کے لوگ ہیں وہ اس جسم کے ساتھ عالم قبر، عالم برزخ میں نہیں جا سکتے۔ تو لوگ مذاق اڑاتے تھے جب اللہ کے نبی یہ دعوت پیش کرتے تھے، ان سچائیوں کو بتاتے تھے، آئندہ ہماری زندگی میں آنے والی ان حقیقتوں کو بتاتے تھے، تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ بھائی جو مر گیا ہے اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کی جو آیت نمبر 5 گزری تھی اس کے اندر بڑی وضاحت سے بیان کیا کہ ہم نے تم کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔ ذرا غور تو کرو، تم پانی کے ایک قطرے سے جو تم کو اتنی شکل دے سکتا ہے، توانائی دے سکتا ہے، قوت دے سکتا ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اسی طرح اللہ نے ایک مثال دی کہ تم زمین پر دیکھو، جو مردہ زمین ہوتی ہے، خاک اڑتی ہوئی زمین، اس پر پانی برستا ہے اور اس میں سے کوپلیں پھوٹ پڑتی ہیں، پودے نکل پڑتے ہیں، خوشبودار پھول اس میں سے نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، ہرا ہرا سبزہ ہو جاتا ہے، لہلہاتی ہوئی فصلیں ہو جاتی ہیں۔ کیا تمہیں یقین نہیں آتا ان کو دیکھ کر کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اللہ حق ہے، 5 باتیں فرمائیں۔ اللہ حق ہے، وہی حق ہے، وہ سچائی ہے، اسے منہ نہ موڑو، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور تیسری بات وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور چوتھی بات یہاں پر کہی گئی کہ قیامت آ کر رہے گی، وہ آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور 5ویں بات کہ اللہ ان کو زندہ کرے گا جو اپنی قبروں میں جا چکے ہیں۔ ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا حساب دینا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر ایک کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تنہا کھڑا ہو کر اپنا حساب دے رہا ہوگا۔ لہذا اپنی فکر کرو، لوگوں کے چکر میں اپنے آپ کو ضائع مت کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، قبیلہ کیا کہے گا، دوست کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اس کے اوپر مت آؤ۔ چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے۔ تمہارے نامہ اعمال میں جو لکھا جائے گا اسی کو لے کر تم اس دنیا سے جاؤ گے۔ دنیا کے اندر گزارا ہوا تمہارا کردار، دنیا کے اندر تم نے جو زندگی گزاری ہے، جو عمل کیے ہیں، اسی کی بنیاد پر تمہارا فیصلہ ہوگا، تمہیں جنت دی جائے یا جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ یہ طے کرے گا کہ اس دنیا میں تم کیسے رہے، کیا اللہ پر ایمان لائے، کیا اس کے رسول پر ایمان لائے، کیا اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزاری،
یا تم صرف اسی دنیا کے میں پڑے رہے، اسی فتنے میں پڑے رہے. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اللہ نے سچائیاں اتار دی ہیں، اپنے نبی کو بھیج دیا ہے، اپنی آیتوں کو اتار دیا ہے، پھر بھی لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بنا کر پیش کرتے ہیں، قصے سناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، عقیدے بناتے ہیں، رسم و رواج بناتے ہیں، اور اسی کو دین سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دین ہے، یہی حقیقت ہے. اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں بغیر کسی علم کے. ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہدایت ہے، نہ ان کے پاس روشن کتاب ہے. بس ان کے پاس جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، یہ ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ کیا یہ سب غلط تھے، بس یہی ان کے پاس ہے. اے لوگوں کان کھول کر سن لو، تمہاری ہدایت اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر دی گئی ہے. جو ان کی اطاعت کرے گا، ان کی بات مانے گا، وہ ہدایت پر ہوگا. جو ان کی باتوں کا انکار کرے گا وہ گمراہی کے راستے پر ہوگا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. معلوم یہ ہوا کہ ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے، آپ کی باتوں کو ماننے میں ہے، آپ کی باتوں کو چھوڑ دینے میں، آپ کی باتوں کو پس پشت ڈال دینے میں، آپ کی باتوں کو نظر انداز کر دینے میں، آپ سے دوری اختیار کر لینے میں، آپ کی حدیثوں سے دوری اختیار کر لینے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثانی عطفہ، اپنی گردن کو موڑے ہوئے یہ متکبر شخص، یہ غرور میں بھرا ہوا شخص، یہ گھمنڈی شخص لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہا ہے. لوگ اللہ کے راستے پر آنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اس کے نبی کی ہدایت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ ان کو روک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ تو یہ تھا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بات کو سنو جس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. وہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے، جھوٹے قصے بیان کرتا ہے، جھوٹی کہانیاں سناتا ہے، لوگوں کو اپنے فریب میں مبتلا کرتا ہے، لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھا لیتا ہے، اور اپنی باتوں چکنی چپڑی باتیں کر کر کے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر یہ ڈالے ہوئے ہے. یہ مغرور شخص جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے لوگوں کو روک رہا ہے، جو اللہ نے ہدایت اتار دی وہاں سے ہدایت لینے کے بجائے کہیں اور سے باتیں تلاش کر رہا ہے. اللہ نے اپنا رسول اتار دیا، اس رسول کی باتیں لینے کے بجائے، اس رسول کے فتوے لینے کے بجائے، اس رسول کے احکامات لینے کے بجائے یہ کہیں اور سے احکامات لے رہا ہے. اس دین کا حلیہ بگاڑ رہا ہے، دین کی شکل بگاڑ رہا ہے. یہ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، خزی رسوائی، ذلت ہے. ذلت اس پر مقدر کر دی گئی ہے. یہ چاہے جتنا خوشیاں منا لے، چاہے جتنا یہ اپنے آپ کو کہے کہ ہم تو بڑے آرام میں ہیں، دولت ہمارے آگے پیچھے ہے، محل میں ہم رہتے ہیں، لوگوں کا ایک جتھا اور گروہ ہمارے ساتھ ہے، یہ سب اس سے چھن جائے گا. ذلت اس کے لیے مقدر کر دی گئی ہے. اللہ اسے ذلیل کرے گا، اس دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور مرنے کے بعد بھی ذلیل کرے گا. وَنُذِيقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کل قیامت کے دن اسے آگ کا عذاب ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا. آگ کے شعلے جو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے ہوں گے اس کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا، اور جب اس کی چمڑی جل جائے گی تو دوسری کھال اسے پہنا دی جائے گی، اور اسی عذاب میں اس کو مبتلا رہنا ہے. اس نے نبی کی باتوں کو جھٹلا دیا، اس نے اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے من گھڑن باتیں کی، اس نے رسول کی اطاعت نہ کی، اس نے نبی کی باتوں کو حرز جان نہ بنایا، اس نے نبی کی باتوں کو پس پشت ڈال دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا. اس نے نبی کی باتوں کی کوئی وقت نہ رہی اس کی نگاہ میں. اللہ کے احکام پر اس نے کوئی تدبر نہ کیا اور کوئی کان نہ دھرا. آج اس کو سزا ملے گی. ذالک بما قدمت یداک، تیرے دونوں ہاتھوں نے جو بھیج رکھا ہے پہلے، یہ اسی کا تجھے بدلہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے. جو تم نے معاملہ کیا ہے
اسی بنیاد پر تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو امتحان کی زندگی ہے، تم اس امتحان حال میں بیٹھے ہوئے ہو، یہاں تم جو بھی کرو گے اسی کی بنیاد پر تمہاری آخرت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اللہ کے فرشتے تم کو سلامی دینے کے لیے تیار ہیں، اللہ کی جنت میں تم داخل کر دیے جاؤ گے۔ ہزاروں نعمتیں، ایسی نعمتیں جن کو تم نے کبھی دیکھا بھی نہیں، کبھی سنا بھی نہیں، کبھی تمہارے دل پر خیال بھی نہ آیا، وہ نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اور اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانا، اس کا انکار کیا، ان کو جھٹلا دیا، ان کی گستاخیاں کی، ان کے بارے میں برے باتیں کی اور ان کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، ان کے احکامات پر نظر نہ ڈالی، تو پھر تمہارا انجام یہ ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں، شعلے جو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اس میں تمہیں پھینک دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا۔ اور اللہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، تم نے جو کیا تھا وہ اس کا مزہ ہے، اس کا مزہ چکھو تم۔ جو تم نے دنیا میں کیا تھا آج تمہیں اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ لہذا اے لوگوں اپنی زندگی کو سنوارو۔ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ سے، پھر آپ حضرات سے، سب سے، کہ دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھو، موت کے آنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو۔ یہ دنیا کی زندگی بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور یہ نشہ بہت جلد اتر جانے والا ہے، اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں اور اپنا حساب دینے والے ہیں۔ ہم نے جو کیا ہوگا وہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برائی کی ہوگی، خیر کا کام کیا ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، خیر کیا ہوگا تو اسے پالو گے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی اس کو بھی تم دیکھ لو گے اور پالو گے۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی مغفرت فرمائے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی، جاننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر ہمارا آپ کا خاتمہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔